بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹوڈے ود حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان. کلچر بن گیا ہے فیصلے حق میں ہو تو انصاف کا بول بالا, اگر خلاف ہو تو انصاف داغدار. آج سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A کی تشریح کے دوران ریمارکس پاس کیے. سپریم کورٹ بار بار ایک چیز پہ فوکس کر رہی ہے کہ ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارے خلاف کیا کمپین چل رہی ہے, ہمیں وہی کرنا ہوگا جو اکارڈنگ ٹو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے. خدشہ یہ ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس میں فارمر پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب اور اس کے پارٹی کے لیے ڈینجر نیوز ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج نئی کیبنٹ اور پرانا پاکستان 37 نئی کیبنٹ کے ممبران نے حلف اٹھایا. اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو فارن منسٹر کے لیے حلف اٹھانا تھا انہوں نے نہیں اٹھایا, اور سننے میں یہ آیا ہے کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑ گئے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب شاید اس کے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھے جس پہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اس پہ ابھی ریزرویشن دی ہے, اور وہ لنڈن جائیں گے اور وہ لنڈن میں جا کے نواز شریف صاحب سے بات کریں گے کہ وہ اپنے شرائط منوائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں سوشل میڈیا باقی جو ٹولز ہیں وہ اداروں کے خلاف بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, بہت ساری غلط 100% فیک نیوز, جو خاص طور پہ جو سنڈے کے دن چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنے ریٹائر افسرز کو ایک گیدرنگ میں انہوں نے بات چیت کی. ٹوٹل کمپلیٹ بیس لیس خبریں جو ایک سوشل میڈیا کی ایک ٹیم جو ایک پارٹی سے منسلک ہے وہ پھیلا رہے ہیں. آج آرمی چیف کی میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب سے. ان تمام باتوں پہ ہم ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی کا کیا ہوگا. یہ حکومت بن گئی, یہ چور, یہ امپورٹیڈ, یہ سازش, یہ ساری چیزیں ہو گئی. اب آئے گا مرحلہ کہ اس ملک کو بھی چلانا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت مستند پینل ہے. فضل کریم دادا بھائی صاحب ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, سینئر اینالسٹ ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ علی راشد صاحب ہیں جو فارمر MNA ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جنرل معین الدین حیدر فارمر گورنر سندھ ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. فاروق سلیم صاحب اکنامک اینالسٹ ہیں, فارمر اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, وہ ہمیں جوائن کریں گے. اشرف ملکم صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. دادا بھائی صاحب سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہیں. یہ سارا کچھ ہو گیا, اب آتے ہیں چیلنجز کہ اس گورنمنٹ کو کیسے رن کریں. اگر اس پرانے والے جو کیبنٹ تھی جو نیا پاکستان تھا اور جو نئی کیبنٹ ہے جو پرانا پاکستان ہے, کیا ڈفرنس ہے کہ آ کے یہ جادو کی چھڑی پھیلا دیں گے اور سب کچھ صحیح ہو جائے گا؟ نہیں صاحب, سب سے پہلے بسم اللہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے. صرف چہرے بدلیں, اکنامک سچویشن جو ہے وہ اتنی ڈائر ہے جو آج سے 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے تھی. میں آپ کے شو میں آپ دیکھیں پچھلے 1 سال سے ہم اکنامک جو کرائسس ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے آ رہے ہیں, اور جس طرح ہمارے اس وقت جو ڈیپن ہوتا جا رہا ہے انسٹیڈ آف امپروومنٹ, اس پہ ہم نے کافی دفعہ کہا. اس دفعہ بھی اگر میں آپ کو بتاؤں, خالی اس کرائسس کے دوران جب یہ چل رہا تھا پرائم منسٹر صاحب کی تو یہ ووٹنگ آؤٹ کے اوپر, تو اس وقت بھی صرف 1 ہفتے میں $1 بلین ہمارا گیا. وہ جو پرائزز اوپر جا رہی تھیں, انسرٹنٹی کا ماحول تھا, اور مارچ 4 سے جس دن یہ گئے ہیں پرائم منسٹر صاحب, ہمارے $5 بلین کے ریزروز جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں اس دوران. انپریسیڈنٹڈ 17 بلین پہ تھے ہم 11 بلین پہ آ گئے, اور آج جو ہے وہ 10.85 بلین پہ ہم کھڑے ہیں اس وقت. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو انفلیشن ہماری 13% پہ جا رہی ہے. یہ تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ اس سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت ہم $36 بلین کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ اس وقت ہم لوگ کھڑے ہیں. ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا 49% ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو ہے کہ کہتے ہیں ہمارے کو ابھی لون مزید دینے ہیں. اس میں سے جو 5 بلین کے اس میں سے ہم نے چائنا کو بھی دینا تھا لون, اس کا رول اوور آئے گا ہمارے کو ابھی دوبارہ. بٹ اس وقت بھی ہمیں جو جون 30 سے پہلے
سعودیہ کو دینا ہے وہ $2.5 بلین دینا ہے. تو آپ دیکھ لیں 10.85 سے جو آپ کے ریزرو گریں گے, یا اگر آپ کو چائنا دے بھی دیتا ہے تو یو ایٹ بیسٹ آر ایٹ 10.85 بلین. کمرشل بینک کے پاس صرف 6.15 بلین پڑا, وہ بھی نوسٹرو اکاؤنٹ میں پاکستان سے باہر پڑا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اس کے اوپر ستم ظریفی, وہ جو پیٹرول پہ آپ نے جو سبسڈی دی ہوئی ہے اس کے اوپر اس وقت 21 روپے فی لیٹر, کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں؟ میں اس پہ آتا ہوں. 21 روپے فی لیٹر پیٹرول پہ آپ نقصان اٹھا رہے ہیں, اور 52 روپیز فی لیٹر آپ ڈیزل پہ نقصان اٹھا رہے ہیں. رائٹ. صرف آپ نے اس فورٹ نائٹ کے اندر 350 ارب روپیہ آپ پہ چڑھ گئے. اور یہ جو اپریل کا مہینہ جو گزرے گا اس میں آپ 50 بلین روپیز آپ پہ اور چڑھ چکے ہوں گے. یہ ایک بات. دوسرا 1320 میگا واٹ کا کول بیس پاور پلانٹ جو پورٹ قاسم پہ لگا ہوا ہے, آج اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے, جو سی پیک کا حصہ ہے اور پاکستان کی سوورن گارنٹی پہ لگا ہے, آج اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے چائنیز کاؤنسلیٹ کو خط لکھا ہے کہ ہمارے کو 8 بلین کی امیجیٹ پیمنٹ ریلیز کرائیں, ادروائز ہم بند ہونے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے آئل مارکیٹنگ کمپنی کو آپ نے 32 بلین دیا ہے لاسٹ میں مارچ کی جو سبسڈی کی بات کروں, اور ابھی بھی ان کا 50 بلین رہتا ہے. تو اور ان نے یہ بھی کہہ دیا کہ ڈیزل کا کرائسس آ رہا ہے, ہمارے پاس صرف اگلے 12 دن کا ڈیزل ہے. تو یہ ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں, پرانا پاکستان کہہ لیں, نیا پاکستان کہہ لیں, ایک اس وقت جو عام آدمی کو اور اب تو سفید پوش طبقے کو بھی اس کا ہٹ پڑ رہا ہے. اب آپ نے سوال پوچھا کہ جی کیوں نہیں بڑھا ہے. دیکھیں موسٹلی جو ہے ڈیسیشن وہ پاپولرس اس پہ لیتے ہیں, ڈیسیشن لیتے ہیں, لیکن وہ ملک کے لیے بڑے ڈیٹریمنٹل ہوتے ہیں. اب یہ جو ہے نا ڈیسیشنز کو آپ کو ڈو اوے کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے کل سے آئی ایم ایف کی بھی جو ہے وہ بات چیت, مذاکرات فار دا 7th ریویو شروع ہوئے ہیں. آئی ایم ایف یہ 50 بلین کا آپ کے ڈیفیسٹ پہ, اور جو آپ نے یہ لیوی جو 30 روپے کی لگائی تھی اور 17% جو اس کے اوپر سیلز ٹیکس لگانا ہے, اس کے بغیر تو وہ آپ کی بات بھی نہیں سننے کو رہے گا. تو اٹ از اے ویری ڈائر سچویشن اس وقت. انسٹیڈ کہ ہم کون وزراء بن رہا ہے, 37 وزراء کی اس وقت کیبنٹ بنی ہے, کیا ہوگا, کیا اس وقت مین فوکس اکنامی. آپ کے پاس واپس بھی آتا ہوں کہ جیسے ایک دن میں یہ پوائنٹس مارکیٹ کی اوپر گئی, پھر ڈالر سسٹینیبلٹی آئی, تو یہ ایک اوتھ ٹیکنگ سیریمنی سے ایسا کیا آیا جس کی وجہ سے جادو کیا آیا. اس وقت ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جنرل صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں, آواز آ رہی ہے آپ کی؟ سر بالکل آ رہی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ویلکم. اچھا سر, سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال رکھ لیتا ہوں. یہ جو ابھی آج کل ہمارے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب ایک سازش والا سلوگن لے کے نکلے ہوئے ہیں, یہ آپ تھوڑا سا اس کو کلیئر کریں گے کہ یہ واقعی سازش ہوئی؟ دیکھیں جی, یہ تو کوئی کہہ رہا ہے اس کے اوپر نیشنل اسمبلی کی کمیٹی بیٹھ کر اس کو تمام شکایت کو دیکھے گی. کوئی کہتا ہے کہ اس کے اوپر عدالتی کمیشن بنا دیں. دیکھیں یہ تو ابھی جو اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اب عمران خان صاحب کی حکومت نہیں وہ ہٹ گئے ہیں, چاہے وہ سازش کی وجہ سے باہر سے اس کی ڈوریاں ہلائی گئیں یا یہاں پر کچھ لوگوں نے ساتھ دیا, وہ اس کا فیصلہ ہوتا رہے گا. لیکن حقیقت آپ کی سوچیں آگے کیا, واٹ از دا وے فارورڈ. جی بالکل, میرا آپ سے نیکسٹ سوال یہی ہوگا, لیکن کیونکہ اسی کو سلوگن کو لے کے خان صاحب اگلی الیکشن میں بھی جا رہے ہیں, تو میں اس لیے تھوڑا سا آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ اتنی سینئر لیول پہ رہے, تو کیا یہ روٹین میٹر ہے یا یہ جو مراسلے, یہ جو خط آتے ہیں, اس کی اتنی اہمیت ہے کہ حکومت گر گئی؟ دیکھیے روٹین تو نہیں ہے یہ, اور مطلب کہ عمران خان صاحب کی تو یہ خیال ہے کہ یہ اس خط کی وجہ سے جو پیچھے سازش ہوئی ہے اس کی وجہ سے ان کی حکومت ہٹائی گئی ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ حکومت جیسی چل رہی تھی, بری بھلی چل رہی تھی, تو اگر جمہوریت کو مضبوط کرنا تھا تو حکومت کو جب آپ نے 3.5 سال ٹالریٹ کیا تھا تو تھوڑا اور صبر کر لیتے اپوزیشن پارٹیز پی ڈی ایم, اور یہ 5 سال مکمل ہونے دیتے ان کے, اور اس کے بعد پھر آپ کچھ کرتے. اب جو حالات پیدا ہوئے ہیں
اس سے تو بہت کوئی یہاں پر جو جس قسم کے حالات پیدا ہوئے ہیں اس سے تو بڑے کوئی ابہام پیدا ہو گیا ہے، اور کوئی عوام کے دلوں میں یہ ہے کہ کوئی استحکام اس سے نہیں آئے گا. تو وہ یہ مسئلہ پیدا ضرور ہوا ہے اس سے. اور ابھی جو پنجاب میں صورتحال ہے کہ حلف میں اٹھایا جا رہا ہے، پنجاب ظاہر ہے اتنا بڑا صوبہ ہے، اگر وہاں گورننس نہیں ہوگی، روزمرہ کے کام نہیں ہوں گے تو پریشانیاں ہیں. اس لیے بہتر ہوتا، وہ تو خیر ہو چکا. اب تو یہ ہے کہ میرے خیال سے کہ ہم کو آپس میں انتشار کے بجائے ہم کو سوچنا چاہیے کہ آگے میرے خیال سے اس کا علاج یہی ہے کہ کوئی ایک اچھے ٹائم فریم کے ساتھ الیکشنز کرا دیے جائیں. بالکل ٹھیک. حالت بہتر ہو جائیں گے. بالکل صحیح. میں اس پہ بھی آتا ہوں. آج کل جو عمران خان صاحب ہیں جب باہر آئے انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر میں روڈوں پہ آ گیا میں بہت زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اور وہ ڈائریکٹ ابھی ہمارے اداروں کے اوپر وہ ہٹ بھی کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے کل بھی جرنلسٹ سے ملے، انہوں نے بتایا کہ جو الیکشن کمشنر ہے وہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ رکھا ہے. اس سینٹینس کو آپ کیسے لے رہے ہیں سر؟ دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس قسم کی کنٹروورشل باتیں جو ہیں اس سے فردر کنفیوژن پھیلے گی، انتشار پھیلے گا. اب تو ان کو چاہیے کہ جب پتہ ہے کہ ان کی حکومت نہیں رہی اور اب الیکشن کے ذریعے ہی سے وہ واپس آ سکتے ہیں، تو ان کو تمام انرجی اپنے پارٹی کے تنظیمی امور پر، ڈسٹرکٹ آفس کھولنے پر، اپنے ووٹرز کو پازیٹیو وے میں اپنا مینیفیسٹو اور آگے کا پروگرام بتا کر ان کو لے کر ساتھ چلنا چاہیے الیکشن کی تیاری میں، rather than کہ ایسی باتیں کریں جس سے اور کنفیوژن پھیلے اور انتشار پھیلے اور ملک میں گڑبڑ پیدا ہو ایک دوسرے پہ الزامات لگانے سے. تو کوئی ظاہر ہے کہ اس سے اچھے حالات پیدا نہیں ہوں گے، سچویشن پیدا نہیں ہوگی. یہ جو ایک اور وہ پوائنٹ آف ویو اپنا ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جوڈیشری نے ہمارے ساتھ رات کو آ کے کورٹیں کھولی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اداروں کے اوپر یہ اس طرح سے الزام لگانے سے ان کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوگی یا پبلک میں مزید پاپولر ہوں گے؟ دیکھیں جی، یہ عمران خان صاحب تو جو کہہ رہے ہیں سو کہہ رہے ہیں، لیکن پبلک کے اندر بھی اور پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ تو سوال موجود ہے جو سوشل میڈیا میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہاں بہت امپورٹنٹ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور ابھی ایک جرم ہوا نہیں تو آپ نے اسلام آباد کورٹ بھی کھول دیا اور آپ نے رات کو 12 بجے دوسرا کورٹ بھی کھول دیا، پرزنر وین بھی منگا لی. یہ سوالات تو پوچھے جا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک کیس آپ کے پاس آئے ہوا تھا کہ جن لوگوں نے اپنی لائلٹی چینج کی ہے کیا ان کو ووٹنگ میں حصہ دینا چاہیے تحریک عدم اعتماد میں کہ ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ مطلب کہ باتیں تو لوگ سوال تو پوچھ رہے ہیں. عمران خان صاحب تو جو کہتے ہیں وہ کہتے رہے، لیکن پبلک کا ایک اپنا اوپینین بھی تو ہوتا ہے. وہ ضروری نہیں کہ عمران خان صاحب کے کہنے سے یہ بات بالکل صحیح بات ہے. زیادہ آ رہی ہے. اب آتے ہیں سر یہ جو نئی کیبنٹ آج بنی ہے جس کے تحت یہ وہ 3 تھے آپس میں وہ بھی نہیں بنے، اب یہ تو 10-11 ہیں. آپ ان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کتنے دن چلیں گے؟ جی اس پہ کچھ تو تجربہ کار لوگ بھی ہیں اور مسئلہ یہی ہوتا ہے جب بھی کولیشن کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، سب کو ان کا حصہ بخرا دینا پڑتا ہے اور نارملی ہر پارٹی کی اپنی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں، اپنی سوچ ہوتی ہے. اور یہ اس میں 2-3 پارٹیاں تو ایسی ہیں جو آپس میں رائیولز ہیں، الیکشن کے میدان میں بھی رائیول رہی ہیں بالکل، اور اب یہ ساتھ مل گئے ہیں. تو دیکھیے کس طرح چل پاتے ہیں کیونکہ کوہیژن جو ہے وہ اس کو ساتھ لے کے چلنا آسان کام نہیں ہوگا. اس طرح سے آپ ملک کی اکانومی کو بھی آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئے لوگ آئے ہیں یہ ریونج پہ ہی جائیں گے یا یہ کچھ نہ کچھ اکانومی کو بھی بہتر کریں گے؟ اور اب بھی ان کے پاس 1 سال کا 1.25 سال کا ٹائم ہے، اگر وہ اپنی سمت بھی ٹھیک کریں اپنی، کیونکہ خان صاحب نے تو وہاں سے ہاؤس سے نکل گئے، نئی کیئر ٹیکر حکومت بھی بنائیں، الیکشن کمشنر بھی لگائیں، باقی چیزیں کریں، اگلی الیکشن کے لیے وہ ساری پریپریشن کر لیں گے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اکانومی تمام دنیا کے اندر تمام اچھے ملکوں کی اکنامک جڑیں ہل گئی ہیں اور یہ جو یوکرین کی جنگ ہے اس کے اپنے اثرات ہیں، کووڈ کے اثرات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے
تو یہ مہنگائی انفلیشن تمام دنیا میں آئی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے۔ ٹھیک، اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے چکر میں آپ اتنی بڑی سبسڈی دیں پیٹرول کے اوپر یا بجلی کے بلوں پر یا دوسری چیزوں پر، جو کہ حکومت کی سکت نہیں ہے، ان کے پاس نہ اتنا پیسہ ہے۔ اس وقت بھی 4,000 ارب روپے کا 6,000 ارب روپے کا گیپ رہتا ہے بجٹ میں جو شارٹ فال ہوتا ہے، تو اور یہ بڑھ جائے گا تو اور ہم جو ہے معاشی دلدل میں پھنسیں گے۔ اب یہ حکومت اگر اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہے تو جو IMF کہہ رہا ہے یا ورلڈ بینک کہہ رہا ہے تو آپ کو کچھ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ وہ سخت فیصلے پر عوام کہیں گے کہ یہ تو جی کوئی ریلیف ہمیں نہیں ملا مہنگائی میں، تو یہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ اور اس میں جب پوری قوم سر چھوڑ کے بیٹھے آپس میں ہم جھگڑے بند کریں اور کوئی جو ہے کوئی چارٹر ایسا بنائیں تو اس میں سب اپنا حصہ ڈالیں تو کوئی راہ نکالے اس قسم کی تو مضبوط، ادروائز تو اتنی تیزی کے ساتھ حالات کوئی بہت بہترین حالات میں ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ رائٹ سر، میرا آپ سے آخری سوال ہے، کیا واقعی امریکہ ہم سے ناراض ہے؟ اور دوسرا، کیا ہم ویسٹ کو ناراض کر کے نیا بلاک بھی بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے، امریکہ ہم سے جو 75 سال کی تاریخ میں بہت دفعہ خوش بھی ہوا ہے اور بہت دفعہ بہت ناراض بھی ہوا ہے، ٹھیک، اور بعض دفعہ بہت ناجائز ناراض بھی ہوا ہے۔ جو پہلی اپنی جنگ تھی جس میں پاکستان نے حصہ لیا سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں، اس میں پاکستان کا حلیہ بگڑ گیا۔ یہاں پر نارکوٹکس آ گئے، یہاں پر ویپنز آ گئے، یہاں پر تنگ نظری آ گئی، یہاں پر ریلیجس ایکسٹریمزم آ گیا، جہادی آ گئے، دوسرے لوگ آ گئے، بڑا ملک کا بیڑا غرق ہوا۔ اور جو ہی امریکہ نے وہاں سوویت یونین وہاں سے واپس ہوا اور امریکہ کو فتح ملی اور امریکہ سول سپر پاور بن گیا، جس میں پاکستان کا بہت بڑا حصہ تھا اس کام میں، اس میں جا کے سب قسم کی سینکشنز لگا دی، تو یہ اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اب وہ خود کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ڈیل کرنے کے لیے ہماری پالیسی کیرٹ اینڈ اسٹک کی ہے کہ کبھی بہت ٹائٹ کرو اور کبھی تھوڑا بہت ان کو ریلیف دے دو۔ تو آج کل FATF کے تھرو اور IMF کے تھرو اور باقی جو ہندوستان کے ساتھ جو ہے جو اس نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی ہے، تو ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو پاکستان کے ساتھ 50s میں یا 60s میں تعلقات تھے امریکہ کے، ملٹری ایڈ تھی اور سول ایڈ تھی، وہ دور ختم ہوا اور اب جو ہے وہ اس کا اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا ہے جس کو چائنا کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے، وہ پہلے جیسے حالات نہ رہیں، لیکن ملٹری ٹو ملٹری ابھی بھی جو ہے انڈرسٹینڈنگ بہتر ہے دونوں ملکوں کے درمیان۔ ہم پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے حالات بگاڑنا نہیں چاہتے، نہ کسی سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا اپنی پالیسیز ہیں کہ چائنا ہم کو CPEC میں مدد کر رہا ہے یا ہم کو روس سے سستا تیل یا مل سکتا ہے گندم، تو کیوں نہ لیں ہم؟ ابھی ہم کو امریکہ نے کہا ایران سے پائپ لائن نہیں بناؤ۔ اب ہم کو آپ کو پتہ ہے گیس کی ملک میں کتنی تنگی ہے، بجلی گھر بند ہیں اور عوام کو گیس نہیں مل رہی ہے، بہت مہنگی مل رہی ہے۔ یہ پریشر بھی تو صحیح نہیں ہے امریکہ کو، اگر اب دوستی ہے تو یہ خیال بھی تو کرنا چاہیے نا ان چیزوں کا کہ ہمارے لوگوں کو کوئی ریلیف ملے۔ تو ہم اس طرح سے ایبسلیوٹلی ناٹ والی پالیسی کو کنٹینیو رکھیں گے یا ہم دونوں اس طرف ہم ویسٹ کو بھی راضی رکھیں، رشیا کو بھی راضی رکھیں، چائنا کو بھی راضی رکھیں اور بیچ میں رہیں؟ دیکھیے، امریکہ نے جو پالیسی اختیار کی چائنا کے خلاف، ان کو یونائٹڈ نیشن میں گھسنے نہیں دیتا تھا، ممبرشپ نہیں دیتا تھا، ان کو آئسولیٹ کیا تھا۔ پاکستان نے اس زمانے میں چائنا کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور انسپائٹ آف امریکن پریشر ان کے کیمپ میں ہونے کے باوجود ہم نے کہا بھئی ہم یہ جو ہے نا اپنے قومی مفاد میں ان کو چھوڑ نہیں سکتے، اور اب تو ہمارا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ان کے ساتھ ہو گیا ہے اور CPEC کی وجہ سے اور دوسری وجہ سے، تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم تعلقات ٹھیک رکھیں گے، لیکن یہ ہم سے امید نہ رکھیں کہ آپ جہاں کہیں کہ جنگ کہیں آپ جو ٹھوس دیتے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں پر کہ اپنے فوجی وہاں بھیجیں اور ہمارے ساتھ آپ مل کے لڑیں۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، میرے خیال سے ٹھیک کہا ہے، پاکستان کسی کی جنگ نہیں لڑے گا، پاکستان مرسری نہیں بنے گا، پاکستان کا اپنا قومی مفاد ہے، ہم سب سے تعلقات ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، بیلنس کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں، کسی ایک کیمپ میں نہیں جا رہے ہیں۔ جناب صاحب، یہ عمران خان کی پالیسی ہے یا یہ اسٹیٹ پالیسی ہے؟ میرے خیال میں یہی اسٹیٹ پالیسی ہوگی
और यही एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आए। वेलकम बैक। अभी हमें ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है फारूक डाडी साहब, जो एक सीनियर एनालिस्ट हैं, फिलंथ्रापिस्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अली राशिद साहब, मैं आपके पास आता हूँ। ये क्या हो गया सर, मुंडला दे ओले पड़ गए, गर्मी हो गई, और वो आपस में पहले दिन एक्सपेक्ट तो था कि ये 11 लोग लड़ेंगे, लेकिन आप पहले दिन ही लड़ गए और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हल्फ नहीं लिया और आपके लीडर लंदन चले गए और वो मियाँ साहब से बात करेंगे। ये क्या हो रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो जमहूरियत का हुस्न है, चीज़ों को डिस्कस करके मुशावरत से चीज़ों कंसेंसस बिल्ड करके आया जाता है। और यहाँ कोई हर्ज नहीं बात करना, डिस्कशन करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। और डिक्टेटरशिप तो है नहीं, जैसे एक सॉफ्ट कू पॉलिटिकल इमरान खान साहब के दौर में था कि किसी से पूछना नहीं, कुछ करना नहीं, फिर हर चीज़ में यू टर्न लेना। इन चीज़ों में जाहिर सी बात है, चीज़ें टाइम लगता है, एकदम से चीज़ें हुई। जब हम आज़ादी मार्च करके निकले, हमारा उस वक्त 1 पॉइंट सब पार्टीज़ का एजेंडा था कि किसी तरह से ये नाअहल हुकूमत जो है, अवाम दुश्मन हुकूमत जो है, जिसको इन्फ्लेशन का बोझ जिसने डाला एक आवाम आदमी में, एक तो आवाम को रिलीफ दिलवाना और इनसे निजात छुड़वाना। उस वक्त हमने ओहदों की, पोजीशंस की, इन चीज़ों, ये सेकेंडरी थे हमारे लिए। प्राइम फोकस हमारा यहाँ था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन थ्रू हो और ये साहब जो हैं घर जाएँ, जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा कि लास्ट बॉल तक खेलूँगा, मगर वो फिर आई नहीं, विकेट उठा के भाग गए। फिर आपने एक चीज़ यहाँ करेक्ट करना चाहूँगा, आपने कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं रोडों पे आके बहुत ख़तरनाक हो जाऊँगा। उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था मैं ऑपोजिशन में आके बहुत ख़तरनाक हो जाऊँगा, मगर वो ऑपोजिशन में तो आई नहीं, भाग गए। ठीक है ना, फिर से तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ों को वो कोई, तो आपके क्वेश्चन को आंसर करते हुए कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर कोई सिस्टम रुका नहीं। स्टेट मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स ओथ ले चुकी हैं, काम चल रहा है। ये नहीं कि चेयरमैन साहब के ओथ नहीं लेने से कहीं रुकावट आ गई या सिस्टम रिजर्वेशन क्या है? कुछ है चीज़ें डिस्कशन में हैं। आला क़यादत जो डिस्कस करना चाह रही है, जो नवाज शरीफ साहब कराची या पाकिस्तान में अभी मौजूद नहीं हैं, तो वो थोड़ा डिस्टेंस की वजह से चीज़ें उसका भी शिकार हुई हैं। तो वो फेस टू फेस अलग बात होती है। लीडर ऑफ द पार्टी नवाज शरीफ साहब हैं, तो वो चेयरमैन साहब इज़ द लीडर ऑफ द पार्टी, तो वो चाह रहे थे कि एक मुलाकात फेस टू फेस हो जाए, उसके बाद चीज़ों को उनकी तरफ से आगे लेके बढ़ा जाए। वरना हम साथ हैं, कोई लड़ाई झगड़ा इस किस्म की चीज़ नहीं है। डिस्कशन है जो विच इज़ हेल्दी। डेमोक्रेसी में डिलिब्रेशन, डिस्कशन, मुशावरत हेल्दी एक अमल समझा जाता है। अब मैं आना चाहूँगा कि खान साहब की तरफ, मतलब अब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द कंट्री। आप देखें, स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी बुलंद तरीन सतह एक दिन में हिस्टोरिक गेन किया। जब ये ओथ से पहले ये अनाउंसमेंट जब हुई, पहली जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया इनके खिलाफ कि जी ये नो कॉन्फिडेंस वोट होगा, उस वक्त मार्केट बढ़ी। दूसरी जब ये हो गया कि इनकी गवर्नमेंट जा रही है, उसके बाद मार्केट बढ़ी। और अगर आप उसको स्क्रूटनाइज करें माइक्रोस्कोप रख के कि कौन थे ये मार्केट, स्टेट इंस्टीट्यूशन तो थी नहीं, करंट हुकूमत के पास उस वक्त स्टेट इंस्टीट्यूशन तो नहीं थी कि वो आर्टिफिशियली उनसे स्टॉक्स ख़रीद के मार्केट को चढ़ा देते ऑप्टिक्स के लिए। इंडिविजुअल बायर्स थे, सारे इंडिविजुअल बायर्स थे कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है इन्वेस्टमेंट्स में पाकिस्तान में, और डॉलर थोड़ा स्टेबलाइज हुआ। तो देखिए, मतलब उनको ये लगा कि ये पिछली जो नाइल अकॉर्डिंग टू यू वो गई, अब काबिल तरीन लोग आए और उन्होंने बाइंग शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल 100%। और एक और यहाँ ऐड ये करना, अनसर्टनिटी। देखिए, ये जो अनसर्टनिटी, खान साहब ISPR को हेड ऑन, अब देखें अगर उनकी कॉन्स्पिरेसी जो वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ हुई, उसका कोई सबूत नहीं। ISPR ने आके भी वजाहत कर दी ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये यहाँ आपके फोरम से पूछना चाहूँगा, मुझे बताएं कि इस कॉन्स्पिरेसी में तो हर फिर पाकिस्तान का शहरी शामिल है, जजेस शामिल हैं, आर्मी शामिल है, एजेंसी शामिल हैं, US शामिल है, यूरोप शामिल है, सिवाय इमरान खान के इस कॉन्स्पिरेसी में पूरी दुनिया शामिल है। तो यही कह रहे हैं, मुझे भी यही लग रहा है, यही कह रहे हैं, मगर इसमें कोई सेंस है? मेरे ख्याल से इसको थोड़ा उनको, मुझे आई एम कंसर्न्ड फॉर हिज मेंटल हेल्थ, जहनी तवाज़ुन को उनको थोड़ा, मेरे ख्याल से ये कोई क्वेश्चनेबल, दिस इज़ नॉट नॉर्मल बिहेवियर, दिस इज़ नॉट नॉर्मल स्टेटमेंट्स। आप वो कोई आपसे तोशे खाना का सवाल पूछे तो आप कहते हैं भाई DHA में आर्मी वाले भी तो प्लॉट भेज देते हैं, ये कोई जवाब हुआ? आप किस तरफ लेके जा रहे हैं इस कौम को? अपने इदारों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं आप, एक डिवाइड आपने क्रिएट कर दिया। जो सोशल मीडिया पे मैं चीज़ें देख रहा हूँ, मैं तो उसको रिपीट भी नहीं करना चाह रहा
کہ ہم اپنی قوم کو کس قسم کی ڈیوائڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دس از ویری unhealthy, unethical and تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ جو اہم ریزن ہے, یہ نہیں سمجھتے کہ بیڈ گورننس ہر چیز میں یہ تو ہو گئی, آپ نے بات کر لی, کیا آپ اس کو نہیں کنسیڈر کر رہے ہیں ایز اے اینالسٹ؟ دیکھیں 6100 ارب روپے کا ریکارڈ ٹیکس جمع ہوا, مقصد کیا, جو کہ اس وقت اگر ایک سال کے لیے تھا نا, اس وقت آپ دیکھیں تو 240 بلین آپ اس سے زیادہ تجاوز بیونڈ دا ٹارگیٹ آپ کر رہے ہیں. آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا, آپ کا جو ہے ریزرو جو ہے جو 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے 7 یا 8 ارب ڈالر جو بھی تھا, آج اس سے زیادہ تک, ان کا کہنا یہ کہ ہم نے 22 ارب چھوڑا. اسٹیٹ بینک کے فگر کے مطابق 18 بلین ڈالر یہ چھوڑ کے گئے ہیں. کیا نام ہے اپنے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. تو آپ 10 ڈیم رات دن کام کر رہے ہیں. اگر اتنا تھا تو 10 سال میں 2008 سے 18 تک جب مشرف نے 6 ڈیم اناؤنس کیے تھے تو کیوں کام نہیں کیا؟ اس لیے اس نے کام نہیں کیا کہ انڈیا اور امریکہ کو وہ ناراض کرنا نہیں چاہ رہے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں بجلی 1.5 روپے یونٹ پڑے. اور عمران خان نے آنے کے بعد وہ 6 ڈیم اور 4 مزید تو 10 میگا ڈیم کا کام دن رات شروع ہو رہا تھا. یہ دیا میر بادشاہ ڈیم پہ جب یہ ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اس پہ کرٹیسائز کر رہے تھے اور دورہ کر کے اس کا افتتاح کر رہے ہیں. یہاں تک کہ وہاں کی جو انجینئر مزدور انہوں نے اس پہ احتجاج کیا کہ آپ کیا لینے کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کام عمران خان, دیکھیں لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ اگلی جنریشن کا سوچتا ہے, اور پولیٹیشین جو ہوتا ہے وہ اگلے الیکشن پہ سوچتا ہے. تو عمران خان کے آپ جلسوں کو مت دیکھو, یہ ساری قوم پوری پاکستان میں جو کراؤڈ اٹھ کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ پڑھی لکھی قوم, وہ اشرافیہ, وہ ایلیٹ کلاس اس وقت روڈوں پہ موجود ہے. تو اس وقت تو پی ٹی آئی والوں کو بھی نہیں پتا کون ہمارا ہے کون نہیں ہے, لیکن یہ پاکستان کے نام, کیونکہ ہماری تاریخ گواہ ہے. بھٹو صاحب کو بھی جب انہوں نے مسلم ورلڈ کو ایک پلیٹ فارم پہ یکجا کرنے کی کوشش کی, انہیں ضیاء الحق کے تھرو اور جوڈیشل مرڈر کے تھرو ان کو لٹکا دیا گیا. اس کے بعد عمران نے یہ ہمت کی, آج اس کا رزلٹ آپ کے سامنے. جی فضل کریم دادا بھائی صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں واقعی یہی فیلیور کا ریزن ہے کہ خان صاحب کی حکومت چلی گئی؟ خواب نہیں, انہوں نے تعبیریں بیچی تھیں. ایکچولی دیکھیں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا تو آپ بہت سارے وعدے کر دیتے ہیں, جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کو پڑھتے ریئلٹی کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اب جیسے شہباز شریف صاحب پہلے کہہ رہے تھے, اب انہیں حکومت میں آئے تو کہتے ہیں اتنا بڑا وائڈ ہے, اس کو میں تو دیکھ رہا ہوں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کس طرح پورا کریں. تو حکومت میں رہتے ہوئے ایک ڈیفرنٹ ریٹرک ہوتا ہے, اور جب آپ پاور میں آتے ہیں تو دوسرا ہوتا ہے. دیکھیں ایک تو یہ جو میں نے آپ کو وجہ بتائی, کچھ بیڈ گورننس بھی رہی کپلڈ ود انٹرنیشنل سینیریو آف کووڈ, دیکھیں آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے, تو وہ بھی رہا. تو اوور آل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 باتوں پہ ان کے ٹرم کو آپ سمرائز کر سکتے ہیں. باقی جہاں تک بات کی کہ آپ نے ایک سوال پوچھا تھا, جی میں نے پوچھا تھا کہ یہ ایک دن میں جو ہے وہ کس طرح سے مارکیٹ بڑھ گئی. مائی لرنڈ بردر انہوں نے بہت اچھا اس کا جواب دیا, بٹ فیکٹس جو ہے نا اس کو ذرا تھوڑا سا انالائز اگر ہم کریں تو کوئی ڈالر نہیں آئے. اچھا جی, پاکستان میں کوئی ڈالر نہیں آئے, تو یہ 4 روپے کا گین کیسے ہوا؟ سوالیہ نشان یہ اٹھتا ہے. دوسرا سوالیہ نشان یہ اٹھتا ہے, میں اس کا جواب بھی آپ کو آگے دے رہا ہوں. دوسرا سوالیہ نشان یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو لے کر اتنا اوپر گئے تو اس وقت جو ہمارے 6.15 بلین نوسٹرو اکاؤنٹ میں پڑا تھا کمرشل بینکوں کے پاس, اسٹیٹ بینک نے تو 5 بلین دیا, جس میں کچھ لون کو بھی دیا اور کچھ انفلیشن کو کلب کرنے کے لیے اور اس کو ڈالر روپی پیریٹی کو بھی کلب کرنے کے لیے ریلیز کیا. تو وہ پیسہ کیوں نہیں آیا گیا؟ کس نے روکا ہوا تھا وہ پیسہ؟ ایسا کیا انویسٹر کانفیڈنس ریسٹور ہو گیا؟ کیونکہ اکنامک انڈیکیٹر پہ اگر مجھ سے بات کریں وداؤٹ پالیٹکس انوالوڈ ان اٹ, تو اکنامک انڈیکیٹر تو کچھ بھی نہیں اٹھیں جس طرح رکھ کے گئے تھے, بلکہ اس سے اب تک اس 15 دنوں میں 350 بلین کا اوپر آپ پہ 35 بلین کا آپ پہ اور قرضہ چڑھ گیا. اور یہ جو ڈالر رائز ہوا اس دوران آپ کے جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اس میں 40 بلین روپیز مزید ایڈ ہوئے. تو یہ ایک سوالیہ نشان جاتا ہے کہ یہ کون کر رہا تھا. اس پہ تو میں کہوں گا کہ ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. اچھا ایک اور چیز, ابھی فاروق صاحب نے بھی یہ بات کہی, پی ٹی آئی والے ہوتے ہیں یہ پوائنٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں
کہ جی ہم پیسے زیادہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن جب ہم پی ایم ایل سے بات کرتے ہیں یا باقی لوگوں سے تو وہ کہتے ہیں قرضہ تو اس سے زیادہ بڑھ گیا. اگر انہوں نے لون لے کے انسٹالمنٹ دیے لیکن اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا، قرضہ تو اسی طرح سے بڑھ رہا. تو آپ کا انڈیپینڈنٹ انالیسس کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب مشرف کی حکومت گئی تو $36 بلین تھا، پھر سبسیکوینٹ حکومت گئی تو $70 بلین آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ تھا، پھر میاں صاحب کی حکومت گئی تو آپ کا 90s پہ گیا. تو آپ کا کانسٹنٹلی ایکسٹرنل ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے عوض میں آپ جب بھی دیکھیں تو آپ کا 16 ارب پڑا ہوتا ہے، 17 ارب پڑا ہوتا ہے. اس وقت بھی آپ آن گراؤنڈ دیکھیں تو 10.85 + 6 آپ کر لیں تو میرے خیال سے 15.8 یا 16% ایٹ بیسٹ اس وقت آپ کے پاس اسٹیٹ بینک ایز ویل ایز یا کمرشل بینک پڑا ہوا ہے. بٹ لک ایٹ دا ڈالر روپی پیریٹی. آپ وہ بھی تو دیکھیں، اکنامک انڈیکیٹر دیکھیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 36 بلین پہ، ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 49% پہ، یعنی کہ آپ کی امپورٹ آدھے سے زیادہ ہے، آپ کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہے، آدھے مور دین ہاف. تو یہ سارے اکنامک انڈیکیٹر امپورٹ ڈبل ہے نا، ایکسپورٹ آپ کا 40 بلین ہے، امپورٹ ایگزیکٹلی وہی بتا رہا ہوں 49.5% پہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ. تو بھائی یہ سارے حالات کو دیکھنے کے لیے اس وقت پریزنٹ گورنمنٹ کو جو ہے بڑا ایکٹیو، کیونکہ کولیجن ہے تو ساری پارٹیز اس میں انوالوڈ ہیں، تو ان کو بڑا پروڈنٹ ڈیسیشن اور بڑا کوئک ڈیسیشن اکنامک ریوائول کے لیے لینا پڑے گا. اور اگر اس میں کوئی کبھات آ رہی ہے یا جیسے بھائی نے بتایا کہ جمہوریت میں ڈفرینس آف اوپینین تو اس کا حسن ہے، اگر آ رہا ہے تو جلد سے جلد فریش مینڈیٹ کے لیے جائیں، بیکاز اس وقت ہمارے پاس فسکل سپیس نہیں ہے کوئی بھی ایڈونچرزم. بالکل ٹھیک. علی راشد صاحب، آپ جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے ڈیمز بنائے، ڈیولپمنٹ کی، جی ڈی پی بڑھائی، جس کی وجہ سے آپ لوگ ڈر گئے کہ یہ تو پوری زندگی کہیں نہیں جائیں گے، اور لیڈر اگلی الیکشن کے لیے نہیں دیکھتا ہے، وہ جنریشن کے لیے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے مل کے اس کو گرایا. بھائی دیکھیے، فرسٹ آف آل جس طریقے سے وہ گئے کانسٹیٹیوشنل تھا، ڈیموکریٹک تھا اور آئین کے مطابق تھا. کوئی ایسا راستہ ہم نے نہیں اپنایا جو ڈیموکریٹک نہیں تھا. خان صاحب ایک جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ جی لوگ بک گئے، ہمارے ایم این ایز نے پیسے لے لیے، فوراً سازش ہے. پہلے تو یہ چیز میں واضح یہاں کلیئر کرنا چاہوں گا آپ کے فورم سے کہ آپ کے جو ایم این ایز تھے، جو آپ جن کو کہہ رہے ہیں بک گئے، جن کو لوٹا ووٹا جو کہہ رہے ہیں، وہ تو ان کے ایم این ایز کا تو ووٹ بھی نہیں تھا اس میں بھائی. یہ تو آپ کے بیٹ کے نشان سے کوئی ایم این اے جس نے الیکشن لڑا ہو اور جو ایم این اے بنا ہو، وہ نو کانفیڈنس موشن میں اس کا تو ووٹ شامل بھی نہیں تھا. یہ تو سارے وہ لوگ تھے، کچھ الائز آپ کے جس سے آپ سے ناخوش تھے. بھائی آپ بتائیں نا، آپ ایک شخص بتا دیں جو عمران خان یا پی ٹی آئی سے مطمئن تھا، نہ ایک عام ووٹر. اس کا کیا بیرومیٹر ہوتا ہے؟ دیکھیں میں یہاں اپنی پارٹی کا موقف لے کے آیا ہوں، شاید ڈاڈی صاحب کچھ اور سمجھیں، میرے ایک اور دوست ہیں کچھ اور سمجھیں، مگر اس کا کلیئر بیرومیٹر کیا ہے؟ الیکشن جیسے یہ کہہ رہے ہیں، ہر بائی الیکشن جو ان کے 2018 کے بعد ہوا ہے، پی ٹی آئی ہاری ہے، چاہے وہ انٹیریئر، چاہے سندھ میں سے ہو، چاہے پنجاب میں ہو. 99% جتنے بھی الیکشنز ہیں they've lost all of them. Why؟ نہ عام آدمی ان سے خوش، نہ ان کے خود پارٹی کے ایم این ایز ان سے خوش، نہ ان کے اتحادی ان سے خوش، نہ اپوزیشن ان سے خوش. تو اب ان کے گھر والے خوش ہوں ان کا مجھے پتہ نہیں، مگر کوئی خوش نہیں تھا نا ان سے. اگر اتنی پرابلمس تھیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو غلط کر رہے ہوں گے وہ، رائٹ. سو ہم نے تو ایک بڑا ڈیموکریٹک طریقہ تھا، اس سے نو کانفیڈنس ووٹ لائے. اور پھر اس کے بعد جو ریٹیلیشن انہوں نے کی، ابھی بھی ملک کو یہ جس طرف دھکیل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ادارے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں. پہلے ان کا جو سی ایم پنجاب پہلے ریزائن کرواتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس سے ریزائن واپس لو، وہ کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. جتنا پنجاب کا جو ان کا وہ ہے عارف علی صاحب ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں میں اوتھ نہیں اٹھواؤں گا، مگر ریزائن بھی نہیں کروں گا. بھائی تو آپ پہلے تو فیڈریشن کا ایک سمبل ہوتا ہے پریزیڈنٹ، کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہوتا. پہلے تو آپ اپنا آئینی فرض پورا کریں، اگر نہیں کر سکتے تو ریزائن کریں. ریزائن بھی نہیں کرنا، یہ ان کا گیم پلان کیا ہے ان کو خود نہیں پتہ ہے. یہ بس ان کو سڑکوں پہ نکل گئے ہیں، لوگوں کو یہ ایک فورن کانسپریسی کہہ کے یہ غدار ہم جو ہے پاکستانی کہ ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، ڈیوائڈ کر رہے ہیں نیشن کو، جبکہ ایسا کچھ ہے نہیں. اگر ہوتا تو آئی ایس آئی ابھی تک واضح کر چکی ہوتی، سیکیورٹی ادارے واضح کر چکے ہوتے. آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں یہ چیزیں واضح ہو چکی ہوتی. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کانسپریسی نہیں ہے، کچھ کانسپریسی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مگر یہ پھر جا کے وہ اب کراچی آتے ہیں تو وہ بگ اسکرین لگا کے عوام کو اشتعال دلانے کے لیے دیکھیں یہ اس نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا.
لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اینڈ دس از ویری میں آئرنی اس کی یہ ہے کہ ایک اسپورٹس مین اور اس میں اسپورٹس مین اسپرٹ نہیں ہے. گریسفلی بندہ نو کانفیڈنس پوری دنیا میں, اور جبکہ یہ خود کہتے تھے جب بندہ اس میں ذرا سا بھی کوئی کانٹروورشل ہو جائے اس کو خود ریزائن کر دینا چاہیے. اپوزیشن میں جب تھے باہر کے ملکوں کے ایگزامپل دیا کرتے تھے, مگر اپنا ٹائم آیا تو اینڈ تک یہ بالکل انہوں نے رات کے 12 بجے 11:45 نہیں بجے انہوں نے مطلب کہ 12 بجنے تک 11:59 تک پرائم منسٹر کے مزے ان کو لینے تھے کہ جب تک وہ سپریم کورٹ بھی کھلا اس وجہ سے ہی نا کہ وہ ایک بات تو ویلڈ کر رہے ہیں کہ جو یہ پروسیس ہوا یہ پورا لیگلی ہوا, یہ کانسٹیٹیوشنلی ہوا. اور دوسری بات جو علی کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی بائی الیکشن ہوئی اس میں پی ٹی آئی برے طریقے سے ہاری. اگر وہ پاپولر جماعت ہوتی تو اس وقت جیتتی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ کیسی کنسپریسی تھیوری تھی جو ایک آدمی نے ہمارے ایمبیسیڈر کو بلا کے بولا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ میں تمہارے خلاف سازش کرنے جا رہا ہوں لیکن تو میرا بھائی ہے, بس تو کسی کو بتانا نہیں. تو یہ کیسی سازش تھی, تھوڑا دیر اس کو بیان کر دیں. سب سے پہلے تو میں خان صاحب کو اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے قومی خزانے کو استعمال نہیں کیا اور ہارس ٹریڈنگ کی نہیں کی. ایک بندہ بھی انہوں نے خریدا نہیں. یہ ایک بہت اچھی روایت انہوں نے قائم. اور یہ جو جہانگیر ترین جہاز لے کے بھر کے آتا تھا, وہ جو لے کے آتا تھا خان صاحب کو, حالانکہ اگر خان وہ خان صاحب کی حکومت بنائی اس نے سر, وہ بنائی تو ٹھیک ہے نا. اگر اس کی غلط چیزیں جب خان صاحب کے پاس آئی تو خان صاحب نے اس کو بھی نہیں, تو خان صاحب خود جہاز جب لے کے آتے تھے تو ان کو رومال پہناتے تھے. وہ جو بھی ہے جہاز جس کا زلفی بخاری کا یا اس کا جس کا بھی جو پتا, خان نے کسی خان نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھانے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر ابھی جو توشہ خانہ والا چل رہا ہے, اچھا میں بتاتا ہوں. توشہ خانہ کی بات یہ ہے کہ لوگ پہلے 15% پہ لیتے تھے توشہ خانہ, انہوں نے آ کے 50% اس کے کر دیا کہ 50%, اور جو چیزیں لی انہوں نے اس سے اپنی سڑک بنائی. وہ شخص جس نے اپنی ہر چیز شوکت خانم کو دے دی ہو, حتیٰ کہ اس کی جو 2 رہنے کے گھر ہوگی انہوں نے میرے مرنے کے بعد وہ گھر بھی شوکت خانم کے لیے وقف کیے, تو اس کو ان چیزوں کی کیا پڑی ہے یار. وہ تو ایک کامنٹری اگر تھوڑی سی اگر کمنٹ اس کو نہیں چاہیے, پیرنی کو پیسے چاہیے. نہیں آپ دیکھیں فرا بابی کو چاہیے, فرا بی بی وہ جس کو بھی جو بھی ہے اس نے اس پیسوں سے اپنے بنی گلا کے ایریا کی سڑک بنائی. چاہتے تو سرکاری پیسوں سے بھی بنا سکتے, جیسے کہ یہ اپنا میاں صاحب نے اپنے کیا کہتے ہیں محل کے لیے کی تھی. ٹھیک. تو آپ جہاں تک اب بات رہی سازش کی اور مداخلت کی, جی سر, جب سازش بنی جاتی ہے نا, جب سازش تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد مداخلت کی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہتے ہی ہیں کہ مداخلت کی, تو اس کا مطلب وہ سازش. اور یہ آج سے نہیں, آپ ڈینیل مارکی کی کتاب پڑھیں, اس میں صاف لکھا ہوا ہے, اس شخص, اس کتاب کا نام ہے US will never exit from پاکستان. اس کی 25 سال کی تحقیق کے بعد اس نے وہ کتاب لکھی جس میں اس نے کہا ہے کہ امریکہ نے 72 سال پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ پاکستان کو کبھی بھی اس کے پاؤں پہ نہ کھڑا رہنے دیں گے, نہ ہی پاکستان کو کبھی مسلم ممالک کی سربراہی ہونے دیں گے. بھٹو صاحب نے کوشش کی, بھٹو صاحب کو لٹکا دیا گیا. یہ دوسرے لیڈر نے ہمت کی. اگر ہم تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم ویسٹ کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, دیکھو ہم ان کے ساتھ EU کے ساتھ تعلقات ختم کر سکتے ہیں, ہمارا 40 بلین میں سے 30 بلین ایکسپورٹ تو ہم ان کو کر رہے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے, ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں. اگر ہمیں روس سے 30% کم پہ تیل مل رہا ہے یا گندم مل رہی ہے تو ہم وہاں سے خریدیں. انڈیا نہیں خرید رہا, انڈیا کو تو کوئی کچھ نہیں کر رہا. انڈیا S-400 لے رہا ہے تو امریکہ اس پہ کوئی پابندی نہیں لگا رہا, اور وہی S-400 میزائل جب ٹرکی نے لیے تو امریکہ نے اس پہ پابندی لگا دی. تو وہ بھی تو سنسیئر ہو نا. آپ کا آخری سینٹنس یہ ہے کہ ہم آزاد پالیسی چاہتے ہیں, ایک آزاد فارن پالیسی ہو جس میں, اور ہمارے یہاں دیکھو نا وہ کرمنل کو لا کے بٹھا دیا گیا حکومتوں پہ جس پہ 1600 اور 20 بلین روپیز کے ان پہ کیسز چل رہے. علی بولے گا اٹس بیوٹی آف ڈیموکریسی. سر آخری منٹ, جی پلیز. پہلی چیز تو کرمنل ایسے شخص کو کہنا, لا کہتا ہے انیسنٹ انٹل پروون گلٹی. ہمارا اس قوم میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں کسی پہ جا کے جعلی FIR بھی کٹوا دوں نا اور وہ بیل پہ باہر ہے تو میں کہوں کرمنل ہے. کرمنل نہیں ہے وہ جب تک ثابت نہیں ہوتا. کیسز چل رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. بھٹو صاحب کا قتل بھی ثابت نہیں ہوا نا. فضل کریم دادا بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. علی راشد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.
फारूक डाडी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक अली की मैं इस बात को ऐड करूँगा कि जब तक आप प्रूवन गिल्टी ना साबित हो तब तक आप क्रिमिनल, और वो हमारे जो कल्चर है हम उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हमें अपने इदारों की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये इदारे हैं तो ये मुल्क है। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।